لوگوں کے لیے کوئکلی پیرافریز کر دیتا ہوں، میں اپنی زبان میں بات کر دیتا ہوں کہ بیسکلی بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ جو ریفرنس اگین میں اس کو چھوڑ دوں گا اسکرین کے اوپر تاکہ آپ تسلی کر لیں اور چیک بھی کر لیں، ڈبل چیک بھی کر لیں اس ریفرنس کو۔ اس میں بڑا صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ جو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کرائسٹ نہیں مانتا، کرائسٹ کے لوگ بھی مانے، آپ دیکھ لیں اس میں جو کرسچن تھیولوجی کے اندر گاڈ یا سن آف گاڈ کے کانٹیکسٹ میں استعمال کیا جاتا ہے، تو جو ان کو گاڈ یا سن آف گاڈ، خدا یا خدا کا بیٹا نہیں مانتا، وہ اینٹی کرائسٹ ہے، اینٹی کرائسٹ دجال کو بولتے ہیں۔ یہ صاف صاف اینٹی کرائسٹ دجال کا لفظ لکھا ہوا ہے بائبل کے اندر اسی کانٹیکسٹ میں، جو ان کا انکار کرے گا۔ میں اس طرح کے بہت سے ویڈیوز کچھ عرصے سے دیکھ رہا ہوں جو عیسائیت کے متعلق کچھ غیر محتاط دعوے کر رہے ہیں۔ یہ دعوے کرنے والے قابل قدر حضرات ہیں، مگر ان سے کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں جن کی تصحیح بے حد ضروری ہے۔ کسی دوسرے مذہب کی الہامی کتاب کو بس کہیں سے کھول کر پڑھ لینا کسی خاص مسئلے میں اس مذہب کے موقف کو جاننے کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ مجھے حیرت ہے کہ مجھے یہ سادی بات سکھانی پڑ رہی ہے۔ یہ بات تو ہمارے روایتی علم کی حد تک شاید قرآن مجید کے بارے میں بھی درست ہے، مگر اس سے فی الحال گریز کرتے ہیں۔ میں نے صد احترام باسط ندیم صاحب کا یہ کلپ محض نمونے کے طور پر منتخب کیا ہے، اور بھی بہت سے لوگ اس سے ملتی جلتی آراء دے رہے ہیں۔ چنانچہ اس کلپ کو بنیاد بنا کے میں جو اعتراضات کرنے جا رہا ہوں، یہ اعتراضات ذرا سی ایکسٹریپولیشن سے اس طرح کے دوسرے کلپس کی غلطی واضح کرنے میں بھی مددگار ہوں گے۔ سو لیٹس ٹیک اٹ فرام دا ٹاپ۔ بائبل قرآن مجید کی طرح کی کتاب نہیں جس میں بس ایک ہی درجے کی صورتیں ہوں۔ بائبل میں طرح طرح کی کتب ہیں جو اقوال خدا سے لے کر اقوال پیغمبروں تک، اور اقوال صحابہ سے لے کر اقوال علماء و عوام تک، بلکہ مجہول الکاتب صحائف بھی شامل ہیں۔ اسی لیے ان کی قابل اتباع حیثیتوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ جہاں تک اس کتاب کا تعلق ہے جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے، تو یہ کتاب بک آف جان نہیں جیسا کہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ بک آف جان کی ٹرم گاسپل آف جان یا انجیل یوحنا کے لیے استعمال ہوتی ہے، جو 4 اناجیل میں سے ایک ہے، جبکہ یہ ایپسلز آف جان یعنی خطوط یوحنا میں سے ایک ہے۔ اناجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال و افعال پر مشتمل ہیں، جبکہ یہ خطوط مبینہ طور پر ایک حواری یا صحابی عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال پر مشتمل ہے۔ اب آئیے اس کے مندرجات پہ۔ دقیق بحثوں سے پہلے سب سے کھلی اور واضح غلطی کی طرف چلتے ہیں۔ کرائسٹ کے لفظ کی بالکل غلط تعریف کی گئی ہے۔ کرائسٹ یونانی لفظ کرسٹوس کی لاطینی اور انگریزی صورت ہے، اور اس کا مطلب بالکل وہی ہے جو عربی اور اردو میں مسیح کا ہوتا ہے۔ تو جیسے ہم اردو میں پورا نام لیتے ہوئے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس مسیح کی حیثیت پہ اصرار کیا جائے جس کا وعدہ اور پیشن گوئی یہود سے کی گئی تھی، اسی طرح جیزس کرائسٹ کا بھی مطلب بعینہ ہی یہی ہے، یعنی عیسیٰ مسیح۔ اس لیے کرائسٹ عین اسلامی عقیدے کی ترجمانی کرنے والی اصطلاح ہے۔ اس کا کوئی تعلق خدا یا خدا کا بیٹا ہونے سے نہیں، جو ایک علیحدہ عقیدہ ہے اور ہمیشہ سے علیحدہ ہی بیان کیا جاتا ہے۔ اب قدر دقیق بحث کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے چونکہ علم کے میدان میں قدم رکھا ہے تو علم کے میدان کی نزاکتوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے بھی تیار ہو جائیے، کیونکہ علم کے میدان میں ہر چیز ضروری نہیں کہ سادہ ہو، اکثر نوانسڈ بھی ہوتی ہے، جو یہاں بھی ہے، اس لیے غور سے سمجھیے گا۔ اس اقتباس میں کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آیا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ یہاں تو مبینہ طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کچھ اصولی تعلیم دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب مقدس میں تو بس اصولی ہدایت ہی موجود ہے، اور وہ ہم ابھی دیکھتے ہیں کس سیاق میں ہے، مگر کسی تفسیر یا فقہ کی کتاب میں اس اصول کا اطلاق، وہ بھی اس کتاب کے کم و بیش 500 سال بعد آنے والے نبی اسلام پر کلیتاً ایک اطلاقی بحث ہے، اگر کہیں پائی بھی جاتی ہو تو۔ اور علم کے میدان میں سرگرداں طلباء یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اطلاقی بحثیں کس قدر اختلافات کی حامل ہوتی ہیں۔ خود قرآن سے ہی اس کی ان گنت نظیریں پیش کی جا سکتی ہیں جہاں ایک ہی آیت کے اطلاق میں
بعد المشرقین واقع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اطلاق کا ہمیشہ اصول کے درجے میں اتفاقی عقیدہ ہونا کوئی ضروری نہیں۔ اس لیے اس اقتباس کو پڑھ کر یہ ثابت کرنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کے تحت آنا بس لازمی ہو گیا ہے، نہ علمی طور پہ درست ہے اور نہ ہی مسیحیوں کا کوئی مجموعی عقیدہ ہے۔ اب آئیے اس اقتباس کے سیاق کی طرف۔ ویسے تو یہ پورا ایک مربوط خط ہے جو پہلے باب کی پہلی آیت سے شروع ہوتا ہے، مگر بغرض اختصار اس آیت نمبر 22 سے تھوڑا پہلے یعنی آیت نمبر 18 سے بھی پڑھ لینے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ نو مولود مسیحیت کے بہت سے متبعین اپنے مسیحی بھائیوں کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر الگ ہو گئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مسیح تھے ہی نہیں، اور یہ کہ مسیح کوئی اور ہوگا جس نے ابھی آنا ہے۔ تو یوحنا انہیں سمجھا رہے ہیں کہ وہ جو ہماری سنگت چھوڑ گئے ہیں ہم میں سے کبھی تھے ہی نہیں، اس لیے ان کے بارے میں پریشان نہ ہوں، کیونکہ جو کوئی حضرت عیسیٰ کو مسیح نہ مانے پھر چاہے خدا کو مانتا پھرے، اس کے ہاتھ سے گویا مسیح اور خدا دونوں چھوٹ گئے۔ اس سیاق میں یوحنا اپنے ہم عصروں کو اینٹی کرائسٹ کہہ رہے ہیں۔ اس لفظ کا ذکر اب ہو ہی گیا ہے تو چلیں اب اینٹی کرائسٹ کی اصطلاح کو مختصراً ڈسکس کر لیتے ہیں۔ شروع میں تو یہ سمجھ لیں کہ روایتی مسیحیت میں لفظ دجال ایک بالکل اجنبی لفظ ہے۔ آپ جتنے مین اسٹریم اردو یا عربی تراجم اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں آپ کو اینٹی کرائسٹ کا ترجمہ دجال نہیں ملے گا۔ یہ تو ہوئی لفظ کے اعتبار سے ایک کھلی ہوئی ناقابل تردید حقیقت۔ مگر بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ آپ نے چونکہ اس اقتباس کو بنیاد بنانے کا فیصلہ کیا ہے تو پھر اس دقیق بحث سے بھی آشنائی کے لیے تیار ہو جائیے جو اس لفظ اور بالخصوص خطوط یوحنا میں اس کے واحد استعمال سے متعلق مسیحیت میں پائی جاتی ہے۔ اینٹی کرائسٹ کا لفظ مسیحیت میں ہمیشہ سے بڑی کنفیوژن کا باعث ہے۔ ان کے یہاں چونکہ اسلام میں پائی جانے والی دجال کے متعلق تفصیلات ناپید ہیں، اس لیے ان کے یہاں اس لفظ کی تشریح میں بہت کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ لفظ یعنی اینٹی کرائسٹ صرف اور صرف خطوط یوحنا میں پایا جاتا ہے، باقی پورا بائبل اس لفظ سے خالی ہے۔ مگر 3 مقامات اور ایسے ہیں یعنی دانیال، تسلنیکیوں دوم اور یوحنا عارف کا مکاشفہ جن میں یہ لفظ تو نہیں آیا، تاہم علماء ان مقامات کو بالعموم اینٹی کرائسٹ سے ہی متعلق مانتے ہیں۔ ان حقائق کے پیش نظر مسیحی علماء ایک آخری دشمن مسیح سے لے کر جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا، جھوٹے نبیوں اور جھوٹے ہادیوں تک، اور بدعتی علماء سے فاسق دائیوں تک، ایک انسان سے لے کر نظام، سلطنت اور نظریے تک، ہر کسی کو اس لفظ کے اطلاقات میں متفرقاً شامل سمجھتے رہے ہیں۔ ازراہ تفنن تاریخ کے مختلف ادوار میں مسیحیت کا ایک بڑا حصہ سلطنت روم کو اور کبھی پوپ کو، جی ہاں کیتھولک پوپ کو بھی اینٹی کرائسٹ سمجھتا رہا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ بس دجال کا انگریزی میں ترجمہ ہے، مسیحیت کی اصطلاحات سے ناواقفیت اور کچھ نہیں۔ اب آئیے سن آف گاڈ کی اصطلاح کی طرف۔ یہ بدقسمتی ہے کہ مسیحیوں نے صدیوں کے نزاعات کے بعد من حیث الامت آخر کار یہ عقیدہ اختیار کر ہی لیا کہ بائبل کی یہ اصطلاح مجازاً نہیں بلکہ حقیقتاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتی ہے، درحالے کہ پورا بائبل اس تعویل سے ابا کرتا ہے۔ خود اس اقتباس سے اگلے اقتباس کا عنوان ہی خدا کی اولاد بنایا گیا ہے، جو سب مسیحیوں کو بالاتفاق مجازاً خدا کے بیٹے کہتی ہے، اور اسی پر ہم مسیحیوں سے بحثیں بھی کرتے ہیں۔ تاہم یہ مسیحیت کا ایک متفقہ عقیدہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو اس اقتباس کے اعتبار سے بھی دیکھیے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح نہیں مانتے وہ نہ بیٹے کو مانتے ہیں اور نہ خدا کو، اور وہی سب ہیں جو اینٹی کرائسٹ ہیں۔ قطع نظر اس سے کہ وہ اپنے ہم عصروں کا ذکر کر رہے ہیں، برسبیل تنزل اسے ایک ابدی اصول مان لیتے ہیں۔ تو کوئی اگر اس کا اطلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کرنا چاہتا ہے تو اسے اس مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ نبی اکرم تو پورے اصرار سے حضرت عیسیٰ کو مسیح مانتے ہیں، تاہم وہ انہیں خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ تو اس آیت کی بدترین تعویل میں بھی اور اس آیت کی تعویل میں بے تحاشا بحثیں موجود ہیں۔ نبی اکرم آدھے پہ پورا اترتے ہیں اور آدھے پہ نہیں۔
اس لیے یہ اور اس طرح کی اور آیات کو بس مسیحی مناظرین اور بین المذاہب مجادلین ہی اسلام کے خلاف مناظروں میں استعمال کرتے ہیں۔ کسی مستند روایتی تفسیر میں آپ کو اس آیت کی شرح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک نہیں ملے گا۔ بائبل گیٹ وے پہ مشہور تفاسیر پڑھی ہوئی ہیں، آپ خود جا کے پڑھ لیجئے۔ اور یہ باسط صاحب نے بھی اس آیت کو آنسرنگ اسلام کی ویب سائٹ سے اٹھایا ہے، جو ایونجیلیکلز نے، جو مسیحیت کی ایک شاخ ہے، نے بنائی ہے، اور بنائی ہی اسلام سے مناظرے کے لیے ہے، اور اس کی کوئی استنادی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آپ نے مناظرین کے دعووں کو پورے مذہب کے موقف پہ محمول کرنا ہے تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ کیسے فوت شدہ بزرگوں اور قبروں سے دعائیں مانگنا دین اسلام کا موقف ہے، کیسے بزرگوں کی قبروں پہ مسجدیں بنانا عین اسلام ہے، کیسے قرآن مخلوق یا غیر مخلوق ہے، کیسے اپنی باندی کی گستاخی ناموس رسالت پہ ماورائے قانون فوراً سرتن سے جدا کر دینا حب رسول کا تقاضا ہے، اور کیسے داتا صاحب ساری دنیا کا نظام چلا رہے ہیں۔ حیرت یہ ہے کہ یہ باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں جن کا پورا نظام فکر اس طرح کے دعووں کا ابطال کرنے پہ مشتمل ہے، اور طرفہ تماشا ہے کہ مسیحی جو بڑی حد تک نبی اکرم کے متعلق ڈیسنٹ رویہ اختیار کرتے ہیں، ان سے یہ حضرات کہلوانے پہ تلے ہوئے ہیں کہ مانو کہ تم نبی اکرم کو فلاں اور فلاں سمجھتے ہو۔ حقیقت یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق مسیحیت کی آراء متفرق اور نوانسڈ ہیں۔ ان کی طرف ایک ہی صریح رائے منسوب کرنا، وہ بھی ایسی اصطلاحات میں جو ان کے لیے بالکل اجنبی ہیں، بالکل درست نہیں، اور کسی خیر کے بجائے بین المذاہب شر کا باعث بن سکتی ہیں۔ مجھے اور بھی بہت کچھ کہنا تھا، مگر اس وقت میں اس سے گریز کروں گا کہ کہیں ایک مصلح پہ جو ظلماً گستاخی کا چارج لگایا گیا ہے، اس کے لیے میرے دلائل کو استعمال نہ کیا جا سکے۔ وہ انشاءاللہ جب بخیر و عافیت واپس آ جائیں گے تب کچھ عرض کرنے کی ترتیب بنا لیں گے۔ ویسے اگر آپ میرے موقف کو جاننا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ نظر آنے والے میرے ویڈیوز میں میرا تفصیلی موقف جان سکتے ہیں۔ تو اختتام میں عرض ہے کہ جی نہیں، اس اقتباس سے وہ بات ثابت نہیں ہوتی جو باسط صاحب ثابت فرمانا چاہ رہے تھے۔ والسلام والحمد للہ رب العالمین۔